السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے شیخ محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ کی جو کتاب پڑھی شروط الصلاۃ کو مختصراً ہم پڑھ لیں گے تاکہ آپ لوگ کے ایگزام میں آپ لوگ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو۔ تو کتاب کی ابتدا شیخ نے شروط سے کی ہے کہ نماز کی شرطیں، اور شرطوں کے تعلق سے آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو نماز کی شروط ہیں ان کا تعلق نماز سے باہر ہے، نہیں نماز سے باہر ان چیزوں کا، نماز سے پہلے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ شرط جو ہے ان کا تعلق نماز سے پہلے ہے، نماز سے باہر ہے۔ اور جو ارکان ہوتے ہیں، ارکان جو ہے وہ نماز کا حصہ ہیں، نماز سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو شیخ محمد بن رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ شروط الصلاۃ تسعۃ، کہ نماز کی شروط جو ہیں وہ 9 ہیں۔ الاسلام، اسلام، ایک کافر انسان نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں قبول ہوگی، نہیں مانی جائے گی، اسلام شرط ہے۔ اور دوسری تھی والعقل، عقل و ہوش، یعنی ایک آدمی ایسا ہے جس کی عقل نہیں ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے، اور ایسا آدمی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ تفاصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور تیسری چیز تھی التمیز، تمیز سے مراد یہ ہے کہ ایسی عمر جس عمر کے اندر انسان کو جو ہے شعور آ جائے، انسان کو جو ہے اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے۔ اور اس کی جو عمر ہے یعنی 7 سال سے جو ہے یعنی بچے کو نماز کا حکم دینا ہے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کر کے پڑھانا ہے۔ 10 سال کا جب کوئی بچہ ہو جائے گا تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز تھی ورفع الحدث، یعنی حدث جو ہے اس کا نہیں ہونا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جیسا کہ ہم اس سے پہلے تفصیل سے پڑھے ہیں کہ نماز کی جو شروط ہیں ان شروط میں سے ایک اہم شروط رفع حدث ہے، جسے ہم وضو کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم وضو کہتے ہیں۔ اور اگر ایک انسان وضو سے نہیں ہے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ باوضو ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اور اگر وضو ایک انسان وضو سے ہے اور وضو کے بعد اسے کوئی ایسی چیز لاحق ہو جاتی ہے جس سے وضو واجب آ جاتا ہے، موجب حدث۔ حدث کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ حدث اکبر بڑی ناپاکی، حدث اصغر چھوٹی ناپاکی۔ حدث اکبر بڑی ناپاکی یعنی وہ ناپاکی جس کے اندر انسان پر غسل کرنا واجب ہے، اور حدث اصغر وہ چھوٹی ناپاکی جس کے ذریعے جس پہ سے انسان کے لیے وضو کافی ہے۔ جیسے ہم نے نواقض وضو پڑھنا ہے، ابھی انشاءاللہ میں دوہرا دیتا ہوں ایک بار اور، تو وہ چیز آپ پڑھیں گے تو آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو نماز کی قبولیت کی جو چوتھی شرط ہے وہ رفع حدث ہے، جسے ہم وضو کے نام سے جانتے ہیں۔ اور وضو کو واجب کرنے والی کون سی چیز ہے؟ نواقض وضو، جو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں۔ پھر وضو کے صحیح ہونے کے، یعنی وضو رفع حدث ہے، جو وضو کے صحیح ہونے کی 10 شرطیں تھیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط تھی اسلام، اور دوسری شرط تھی عقل، تیسری شرط تھی نیت۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے پڑھی ہیں۔ ہم نے شروط الصلاۃ شیخ محمد رحمہ اللہ کی جو کتاب پڑھی، اس کتاب کے اندر بھی تفصیلاً ہم نے یہ باتیں پڑھی، اور مختصراً ہم نے ارکان کے اندر شیخ محمد رحمہ اللہ نے اس چیز کو بتایا ہی۔
تو جس طریقے سے نماز کی صحت کے لیے شرطیں ہیں، اسی طریقے سے یعنی جو وضو ہے، وضو کی صحت کے لیے بھی کیا ہیں، وضو کی صحت کے لیے بھی شرطیں ہیں، وضو کی صحت کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ اور ان شرطوں میں سے پہلی شرط ہے اسلام، دوسری ہے عقل، ٹھیک ہے، تیسری ہے تمیز، چوتھی ہے نیت، یعنی نیت انسان کرے، اور چوتھی چیز تھی جو شیخ محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ واستصحاب حکمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطہارہ، کہ یعنی جو ہم نے نیت کی ہے اس نیت کو ہم وضو کے اینڈ تک برقرار رکھیں۔ اگر وضو کے دوران ہم نیت منقطع کر لیتے ہیں، نیت ختم کر دیتے ہیں کہ اب ہم وضو نہیں کر رہے، تو پھر وضو نہیں مانا جائے گا۔ یعنی جب تک ہم کمپلیٹ وضو نہ کر لیں تو ہماری نیت نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اگر ہم نے نیت توڑ دی، مثال کے دوران وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے ہم نے جو ہاتھ دھولا، اور ہاتھ دھونے تک ہم نے نیت توڑ دی کہ اب میں وضو نہیں کر رہا، تو وضو نہیں مانا جائے۔ تو جو ہے جو شیخ نے شرط بتائی وہ یہ ہے کہ واستصحاب حکمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطہارہ، کہ نیت کو جاری رکھنا یہاں تک کہ طہارت کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے، یعنی وضو کیا ہو جائے، وضو کمپلیٹ ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک اہم جو ہے یعنی وضو کی شروط میں سے تھی۔ اور چھٹی چیز ہے وہ ہے وانقطاع موجب وضو کا انقطاع، اور اس کی تفصیل بھی ہم لوگ جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ اور ساتویں چیز تھی واستنجاء او استجمار قبلہ، استنجا کرنا یا استجمار یعنی ڈیلے کا استعمال کرنا پیشاب پاخانے کے بعد۔ وطہوریت ماء، اور پانی کا پاک ہونا، پانی کا کیا ہونا، پانی کا پاک ہونا۔ واباحتہ، یا اس پانی کا جائز ہونا، مباح ہونا، یعنی وہ پانی غصب کیا ہوا نہ ہو، کہیں سے چوری وغیرہ کیا نہ ہوا ہو، کسی کے پانی پر قبضہ نہ کیا، بلکہ وہ پانی کیا ہو، پاک ہو اور مباح ہو۔ وازالۃ ما یمنع وصولہ الی البشرۃ، اور جو چیز وضو کے پانی کو ہمارے پاس تک پہنچانے میں تکلیف کا سبب بنے، اس کو ختم کر دینا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ میں ادھر کلر لگا ہوا ہے، تو وضو کرنے سے پہلے ہم اس کو اتار لیں گے۔ اگر وہ کلر لگا ہوا ہے، ہم نے وضو کیا تو وضو نہیں مانا ہے۔ یا اس طریقے سے جیسے عورتیں نیل پالش استعمال کرتی ہیں، ناخن میں نیل پالش ہے اور آپ اس کے اوپر وضو کر رہے، وضو نہیں مانا جائے کیونکہ ناخن تک پانی نہیں پہنچا۔ تو جو ایسی کوئی بھی چیز جو ہماری اسکین پر وضو کے اعضاء پر موجود ہے اور وضو ہم کریں گے تو وضو کرتے وقت وہ ہماری اسکین تک، چمڑی تک پانی نہیں پہنچے گا تو پھر وضو نہیں مانا جائے گا۔ تو اس چیز کو بھی یعنی ختم کرنا ضروری ہے۔ وَدُخُولُ وَقْتٍ عَلَى مَنْ حَدَثَهُ دَائِمٌ لِفَرْضِ، یہ ایک اہم چیز تھی جس کا ذکر جو ہے شیخ محمد رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور میں تفصیل آپ کو پہلے بتائی تھی کہ بیماری کی وجہ سے جس انسان کو مسلسل حدث کی شکایت ہو، مسلسل ہوا کا خارج ہو جانا، مسلسل پیشاب کے قطرے نکل جانا، تو ایسا آدمی کیا کرے گا، ہر فرض نماز کا وقت جب داخل ہوگا، تو نماز کا وقت جب داخل ہوگا تب وہ وضو کرے گا، وضو کر کے اس وضو سے صرف ایک نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ ایک نماز سے مراد اس نماز کی سنت ہے، فرض وغیرہ۔ اب یہ نہیں کہ وقت داخل نہیں ہو، ابھی ہم لوگ ہیں جن کو یہ تکلیف بیماری نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو اس تکلیف سے دور رکھا ہے۔ اگر ہم نے وقت داخل ہونے سے پہلے مغرب کا وضو، ہم نے عصر والا وضو ہمارا باقی ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، یا ہم نے مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے وضو کیا، وہ چلے گا۔ لیکن
جس انسان کو بیماری ہے مسلسل حیدث کی، یعنی پیشاب کے قطرے نکلنا یا گیس کا، ہوا کا خارج ہونا، گیس نکلنا، یہ اگر بیماری ہے تو ایسا آدمی کا جو پہلے وضو کیا وہ نہیں مانا جائے. جب وقت داخل ہوگا تب وہ وضو کرے گا، وضو کر کے نماز پڑھے گا، جیسا کہ تفصیل ہم نے پہلے آپ کو بتائی ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے وضو کے فرائض تھے. وضو کے جو فرائض تھے وہ کتنے فرائض تھے؟ 6. منہ دھونا، کلی کرنا، اور ناک میں پانی چڑھانا. ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا، یہ منہ میں ہی علماء نے شامل کیا ہے کہ یہ منہ کے اندر ہی داخل ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے پڑھے ہیں، شیخ محمد رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے. دوسرا اس کا وضو کا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا. تیسرا فرض ہے پورے سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، یعنی دونوں جو ہمارے کان ہیں دونوں کانوں کا مسح کرنا بھی کس میں شامل ہے؟ یعنی سر کے مسح کے اندر شامل ہے. سر کے مسح کے اندر شامل ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے اس سے پہلے. اور چوتھی چیز ہے ٹخنوں تک دونوں پاؤں کو دھونا، یعنی جو پیر کی ہڈی ہے وہاں تک دھونا. اور پانچویں چیز ہے تمام جو وضو کے اعضاء ہیں، وضو کے پارٹس ہیں، ان کو دھونے میں ترتیب کا خیال رکھنا. پہلے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کیے، پھر ترتیب کا خیال رکھنا. اور چھٹی چیز تھی کہ وضو کے جو پارٹس ہیں ان کو دھونے میں تسلسل قائم رکھنا، یعنی یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے وضو کیا، ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، اس کے بعد ہم 5 منٹ کہیں 10 منٹ کہیں اور چلے گئے، پھر اب ہم آئے، پھر ہم اب جو ہے آگے سے وضو نہیں. وضو کے اندر تسلسل برقرار رکھنا. یہ اگر تھوڑا سا گیپ ہو جائے تو کوئی مسئلہ، کوئی حرج نہیں، لیکن مطلب اس کے اندر زیادہ گیپ ڈال دینا یہ درست نہیں ہے، یعنی تسلسل قائم رکھنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور وضو کو واجب کرنے والی جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھی بسم اللہ. یہ وضو کا واجب جو تھا وہ بسم اللہ تھا. ٹھیک ہے. اور وضو کو توڑنے والی جو چیزیں تھی شیخ نے جو بیان کی، پاخانہ اور پیشاب کی جگہوں سے کسی چیز کو نکلنا، جسم کے کسی حصے سے ناپاک چیز کا نکلنا، انسان کا بے ہوش ہو جانا یا گہری نیند سو جانا وغیرہ، شہوت اور خواہشات نفس سے مغلوب ہو کر، یعنی شہوت کی نیت سے عورت کو چھونا، اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو ڈائریکٹ کپڑے کے بغیر ہاتھ ٹچ کرنا، ہاتھ لگانا، اونٹ کا گوشت کھانا، میت کو غسل دینا، اسلام سے مرتد ہو جانا پھر جانا. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے اختلاف ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی، جیسے جسم کے کسی حصے سے اگر مطلب خون نکلتا ہے تو یہ نواقض وضو میں سے نہیں، صحیح قول ہے، لیکن شیخ کا مسئلہ کیا ہے، شیخ احتیاط کے پہلو کو لیتے ہیں، اختلاف سے بچتے ہیں، تو شیخ نے اس چیز کو ذکر کیا. اسی طریقے سے عورت کو چھونا، عورت کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اور میت کو غسل دینے سے، میت کو غسل دینے کے بعد میت کو غسل دینے سے پہلے اگر کسی انسان کا وضو ہے اور غسل دیتے وقت اس کا ہاتھ ڈائریکٹ میت کی شرمگاہ کو ٹچ نہیں ہوا تو اس کا بھی وضو نہیں جائے گا، اس کا بھی وضو نہیں جائے گا. یہ چیزیں جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی. تو اب جو ہے اس کے بعد جو ہے جو دوسری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد جو یعنی شروط میں سے، نماز کی شروط میں سے جو 5ویں چیز تھی وہ تھی وہ ازالت النجاست، نجاست کو ظاہر کرنا، یعنی گندگی کو ختم کرنا اپنے جسم سے، کپڑوں سے، اور جس جگہ نماز پڑھنے اس سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چھٹی شرط تھی ستر العورتی، سطر پوشی کرنا، یعنی مرد کے لیے، مرد کا جو سطر ہے ہم پڑھے ناف سے لے کر گھٹنے تک، عورت پوری کی پوری سطر ہے، جیسا کہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. تو سطر کو کیا ہے؟ سطر کو ڈھکنا، سطر پوشی کرنا، یہ بھی ضروری ہے. اس کے بعد 7ویں شرط تھی دخول الوقتی، وقت کا داخل ہونا. ایک انسان نے ظہر کی نماز اس کے وقت سے داخل ہونے سے پہلے نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ سنت ہو یا نفل ہو، نفل ہو جائے گی، وہ نہیں مانی. کسی انسان نے فجر طلوع ہونے سے پہلے فجر کی سنت یا فجر کی نماز پڑھی، نہیں مانی جائے گی، کیونکہ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت پر فرض کی ہے. اسی طریقے سے واستقبال القبلتی، قبلہ کی طرف رخ کرنا. اگر کوئی انسان قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں مانی جائے گی، جان بوجھ ایسا کرتا ہے. اور کہیں دوسری جگہ میں وہاں کوشش بھی نہیں کرتا، کسی سے پوچھتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، تو پھر وہ نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن سفر کے حالات میں، مجبوری کے حالات میں مسئلہ الگ ہے کہ انسان کوشش کرے، کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے علم نہ ہو
اور وہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست ہے، جیسا کہ تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد 9ویں چیز تھی وہ نیت، نیت کرنا، یعنی نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہے، کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسا کہ ہم لوگ پڑھے۔ اب یہ جو شرطیں ہم نے پڑھی ہیں، اس شرط کے تعلق سے ہم کو تفصیل جاننی ہے کہ شرط مطلب اگر نماز کی شروط میں سے کوئی شروط اگر انسان سے چھوٹ جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرط چھوڑ دینے والے کا حکم کیا ہے؟ جس نے کسی بغیر کسی عذر کے، اس کے بعد کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے یا بغیر بھول کے نماز کے کسی بھی شرط کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہے، وہ نماز نہیں پڑھانی جائے گی، اس کو نماز دہرانا پڑے گی۔ اور اگر عذر کی وجہ سے، یہ کسی کے انسان کے پاس عذر ہے، عذر کی وجہ سے نماز کی کوئی شرط چھوڑ دی، مثال کے طور پر ایک انسان کو پانی نہیں ملا، ٹھیک ہے، اور تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں ملی، دونوں اس کے پاس جو ہے میسر نہیں ہے، تو آدمی نماز پڑھ لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں مجبوری ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، نہیں ملا وہ نماز پڑھ لے گا، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے تفصیلاً آپ کو یہ باتیں بتا دی ہیں۔ عذر کی وجہ سے نماز کی کوئی شرط چھوٹ گئی تو، یا سطر یعنی سطر ڈھکنے کے لیے کسی انسان کے پاس کپڑا نہیں ہے، وہ ننگا نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز درست ہے۔ لیکن اس شروط میں سے جو آخری شرط ہے، 9ویں شرط، نیت کسی بھی حال میں ثابت نہیں ہوتی، یعنی کسی بھی حال میں اگر ہم یہ چیز بھول گئے تو ہماری نماز ایکسیپٹ نہیں ہوگی، نماز باطل ہوگی، ہم کو دوسری مرتبہ دہرانا پڑے گا۔ نماز کی نیت کرنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نیت کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتی، چاہے ہم جان بوجھ کے کریں چاہے بھول جائیں، دونوں صورت میں جو ہے نماز باطل ہے، دونوں صورت میں نماز باطل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری جو شرائط ہیں، ان شرائط کو انسان کرنے سے عاجز رہا، نہیں کر پایا، اس کے مطلب اس کے بعد عذر ہے کوئی، تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہوگی، لیکن جان بوجھ کے اگر شرط کو پورا نہیں کیا تو نماز باطل ہو جائے گی، جیسے کہ ہم پہلے جو ہے اس کو پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جو چیزیں بیان کی تھی وہ تھا ارکان، نماز کے ارکان بیان کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے جو ارکان شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں وہ 14 ارکان تھے۔ کتنے ارکان تھے؟ 14 ارکان تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ارکان الصلاۃ 14، اور نماز کے جو ارکان ہیں وہ کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ نماز کے ارکان جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ اور ان میں سے پہلا جو رکن تھا وہ تھا القیام مع القدرتی، کہ کسی انسان کی طاقت ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے، تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض نماز۔ اگر ایک انسان کی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے فرض نماز، اس کی نماز نہیں مانی جائے گی، باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے، ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے شیخ نے کہا کہ القیام مع القدرتی، یعنی قدرت کے ساتھ، ایک انسان کو قدرت ہے، طاقت ہے، تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں مانی، یہ فرض کے لیے شرط ہے، نفل کے لیے نہیں۔ وتکبیرۃ الاحرام، اور تکبیر تحریمہ، یعنی جب ہم نماز اسٹارٹ کرتے ہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، یہ بھی یہ رکن ہے، اگر یہ چھوٹ جائے گا تو نماز ہوگی ہی نہیں، یہ غلطی سے چھوٹ جائے یا جان بوجھ کے چھوٹ جائے، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہے، تفصیل میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں، آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ وقراءۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کی قرأت کرنا یہ رکن ہے، اگر کوئی انسان سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہیں کرتا نماز میں، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو، اس کی نماز درست نہیں۔ اور 5ویں چیز تھی والرکوع، رکوع کرنا، اور 6ٹھی چیز تھی والرفع منہ، رکوع سے سر اٹھانا، اور 7ویں چیز تھی والسجود علی الاعضاء السبعۃ، ٹھیک ہے، چھٹی چیز تھی والسجود علی الاعضاء السبعۃ، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، ناک اور پیشانی، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پیر، 2 قدم، یہ 7 ہو گئے۔ والاعتدال منہ، سجدے کے بعد اس سے اعتدال کے ساتھ مطلب اٹھ جانا، ٹھیک ہے، اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ والجلسۃ بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا، یعنی بیٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان کیا کرنا؟
بیٹھنا. والطمأنینۃ فی جمیع الارکان، اور تمام ارکان میں، چاہے وہ ارکان فعلی ہوں یا قولی ہوں. قولی جیسے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا، فعلی جیسے رکوع کرنا، ٹھیک ہے، چاہے قیام کرنا، چاہے وہ ارکان فعلی ہوں یا قولی، ان ارکان میں ترتیب کا خیال رکھنا. پہلے تکبیر تحریمہ، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر رکوع سے اٹھنا. اس میں اگر ہم آگے پیچھے کر دیں گے تو نماز باطل ہے. سوری، والطمأنینۃ یعنی ارکان کے ادا کرتے وقت اطمینان رکھنا، یعنی اطمینان یہ نہیں کہ جلدی بلکہ اطمینان رکھے. اور ترتیب یعنی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترتیب بتائی، پہلے تکبیر تحریمہ، پھر سورۃ فاتحہ، پھر رکوع سے کھڑے ہونا، پھر سجدہ، پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا. تو اس طریقے سے ہمیں ترتیب کے ساتھ ادا کرنا ہے. والتشہد الاخیر، اور آخری تشہد. 2 رکعت والی نماز ہے تو ایک ہی تشہد ہوتا ہے، آخری ہوتا ہے. اگر 3 اور 4 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت والا اور چوتھی رکعت والا، یہ رکن ہے. اور والجلوس لہ، تشہد الاخیر یعنی اتحیات پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا، یعنی آخری قاعدہ کرنا، بیٹھنا، یہ بھی جو ہے ضروری ہے. اور اس کے بعد 13واں ارکان تھا والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. اور 14واں ارکان تھا والتسلیمتان، دونوں طرف سلام پھیرنا. تو یہ چیزیں ہم نے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ پڑھ لی. اب اگر کسی انسان کا رکن چھوٹ جاتا ہے، کسی انسان سے رکن چھوٹ جائے تو اس کے کیا احکامات ہیں، میں ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں. رکن چھوڑ دینے کی علماء نے کیفیت بیان کی ہے کہ اس کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں. مثال کے طور پر فوت شدہ رکن، یعنی جو رکن ہم سے چھوٹا، یا تو وہ تکبیر تحریمہ ہوگا یا اس کے علاوہ. اگر تکبیر تحریمہ ہم سے چھوٹ گئی تو نماز باطل ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے ہم سے چھوٹ جائے چاہے غلطی سے چھوٹ جائے. کسی بھی اعتبار سے اگر تکبیر تحریمہ ہم سے چھوٹ جاتی ہے تو ہماری نماز نہیں، جیسے شروع میں نیت چھوٹ گئی تو نماز باطل ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری جو شروط تھی وہ عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی تو نماز قبول ہے. تو اسی طریقے سے جو یہاں پہ تکبیرۃ الاحرام ہے، جس سے ہم نماز کی اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، وہ اگر چھوٹ گئی، چاہے جان بوجھ کے چھوڑی ہو چاہے غلطی سے، ہر 2 صورتوں میں نماز باطل ہے، ہر 2 صورتوں میں نماز باطل ہے. اور اگر کسی انسان نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی اور رکن چھوڑا، تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی اور رکن کسی انسان سے چھوٹ جاتا ہے، جیسے رکوع یا سجدہ وغیرہ، تو اگر جان بوجھ کے یہ چھوڑا تو نماز باطل ہو جائے گی. تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. اور اگر بھول کی وجہ سے تکبیر تحریمہ کے علاوہ 13 ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا تو اس کی 3 صورتیں، 3 حالتیں ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ اگر نمازی پہلی رکعت میں، یعنی مثال کے طور پہ کیا کہا جا رہا ہے، پہلی رکعت ہو، دوسری رکعت، تیسری، کوئی بھی رکعت، اگر نمازی پہلی رکعت میں کوئی رکن بھول گیا اور اسے یاد اس وقت آئے جب وہ، زیادہ تر اہل علم کہتے ہیں کہ اسے یاد اس وقت آئے جب وہ اس کے بعد والی رکعت میں جو رکن اسے چھوٹ گیا اس رکن تک وہ پہنچ جائے. اس رکن کا وہ کیا کرے؟ پہنچنے سے پہلے، یعنی اس رکن کا اگر اس نے آغاز کر دیا تو اب جو پہلی رکعت جس میں اس سے رکن چھوٹ جائے گا وہ نہیں مانی جائے گی، وہ کینسل ہو جائے گی، یہ اس کی قائم مقام ہو جائے گی. اور اگر اس رکن سے پہنچنے سے پہلے اگر اس کو وہ رکن یاد آ گیا تو وہ رکن کمپلیٹ کرے گا، پھر دوسری رکعت پڑھے گا. اس کی مثال دے کے انشاءاللہ یہ بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر یعنی ایک رکعت میں، پہلی رکعت میں ہم سے کوئی رکن چھوٹا، اس میں سجدہ چھوٹ گیا ایک یا رکوع چھوٹ گیا، اب ہم نے دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا آغاز کر دیا، سورۃ الفاتحہ پڑھنے تو کہتے ہیں کہ بس اب وہ پہلی رکعت کینسل سمجھی جائے گی، اب دوسری رکعت سورۃ الفاتحہ ہم نے شروع کر دی، اب یہ اس پہلی رکعت کے قائم مقام ہو جائے گی، یہ رکعت جو ہے اس کے قائم مقام ہو جائے گی، وہ رکعت نہیں مانی جائے گی. تو یہ جو اختلاف ہے علماء کے، بعض علماء کہتے ہیں اگر سورۃ الفاتحہ اسٹارٹ کر لی تو پھر
جو ہے وہ پہلی رکعت کینسل ہو جائے گی. اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ وہ رکن جو اس نے چھوٹا ہے وہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے اگر اسے یاد آ گیا تو وہ جا کے رکن کمپلیٹ کرے گا. اگر نہیں یاد آیا اس رکن میں پہنچ گیا داخل ہو گیا تو اب وہ جو ہے پہلی رکعت کو کینسل مانے گا. اس کی مثال کے طور پر کوئی شخص ہے پہلی رکعت کے اندر دوسرا سجدہ بھول گیا یا پہلا سجدہ جو بھی ہے بھول گیا اور اسے اس وقت یاد آیا جب وہ دوسری رکعت میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھا ہوا. جب وہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھا تب اسے یاد آیا. کیا یاد آیا؟ کہ میرا رکن چھوٹ گیا تھا. تو اس کی پہلی جو رکعت ہے وہ نہیں مانی جائے گی اور اس کے مطابق اپنی وہ نماز پوری کرے گا اور نماز پوری کرنے کے بعد سلام پھیرے گا. سلام پھیرنے کے بعد دو سجدہ سہو کرے گا پھر سلام پھیر دے گا جیسا کہ ہم پہلے اس سے پہلے بتا دیں. اور اگر اس رکن سے پہنچنے سے پہلے اس کو یاد آیا اس رکن تک پہنچنے سے پہلے یاد آ گیا تو کیا وہ کیا کرے گا؟ وہ اس رکن کو کمپلیٹ کرے گا بعد میں دوسری رکعت کرے گا. یہ پہلی حالت تھی. دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان رکن بھول گیا ہو اور اسے دوسری رکعت میں اس رکن کے پہنچنے کے جو رکن ہے رکن تک پہنچنے سے پہلے یاد آ جائے تو وہ لوٹ جائے اور لوٹ کر کے جو اس سے رکن چھوٹ گیا اس رکن کو کیا کر لے؟ پورا کر لے. اور رکن کو پورا کرنے کے بعد جو اور بعد کے ارکان اور واجبات ہیں اس کو وہ کرے اور پھر سلام پھیر کر دو سجدہ سہو کرے اور پھر سلام پڑھ اور پھر سلام پھیر دے. مثال کے طور پر جیسے اگر کوئی شخص ایک رکعت میں دوسرا سجدہ جو ہے بھول گیا ٹھیک ہے اور اسے پہلے اور اسے اس وقت آیا جب وہ دوسری رکعت میں کھڑا ہو چکا تھا تو وہ فوراً لوٹ جائے گا ٹھیک ہے اور وہ کیا کرے گا؟ سجدہ کرے گا اور پھر اپنی نماز کو پوری کرے اور سلام پھیر دے پھر سجدہ سہو کر کے دو سلام پھیر دے بغیر دعا پڑھے. اور تیسری حالت یہ ہے کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو کہ رکن جو ہم بھول گئے تھے ہم کو نماز کے دوران یاد آیا ہی نہیں ہم کو یاد آیا کب؟ سلام کے بعد. تو اگر بھولا ہوا رکن سلام کے بعد جو یاد آیا یہ آخری تشہد ہے یعنی اتحیات ہے یا سلام ہے کہ سلام پھیرنا ہم بھول گئے تھے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو کمپلیٹ کرے گا کمپلیٹ کر کے سلام پھیر دے گا. تیسری حالت میں اصل میں دو صورت علماء نے بیان کی. ایک حالت تو یہ ہے کہ اگر جو رکن ہم نے بھولا ہو یا تو سلام ہے یا تشہد ہے. اگر سلام و تشہد ہم نے بھولا ہے تو ہم اس کو کمپلیٹ کریں کمپلیٹ کر کے سلام دو سجدہ کر کے سلام پھیر دیں گے. دوسری حالت یہ ہے کہ اگر بھولا ہوا رکن جو رکن ہم بھول چکے ہیں وہ رکوع ہے کسی رکعت کا یا سجدہ ہے اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد یاد ہمیں آ گیا لمبا گیپ نہیں ہوا اس کے درمیان تو آدمی جو ہے کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا اور وہ اس رکن کے بدلے پوری ایک رکعت دہرائے گا ایک رکعت پڑھے گا اور ایک جس سے اس مطلب جو رکن چھوٹا ہے وہ رکعت اب نہیں مانی گئی تو اس رکعت اس کے بدلے میں پوری ایک رکعت پڑھے گا اور جو اس سے فوت ہو گئی تھی اور پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک رکعت جو ہے وہ پڑھے گا پڑھنے کے بعد جو ہے آخری تشہد کرے گا اس میں دعائیں وغیرہ پڑھے گا اور جو ہے سلام پھیر دے گا پھر دو سجدہ کر کے سلام پھیر دے گا ٹھیک ہے. اور ایک تیسری صورت اس میں یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی نے کا رکن چھوٹا اور سلام کے بعد اسے یاد آیا لیکن سلام کے بعد بہت دیر بعد یاد آیا کافی وقت ہو چکا تھا تو اب ایسی صورت میں وہ آدمی پوری نماز دہرائے گا پوری نماز کو ریپیٹ کرے گا. یا اسی طریقے سے ایک انسان ہے مثال پر نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھتے پڑھتے وہ سلام تک پہنچا اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا کیا کرے گا؟ وہ پوری نماز کا اعادہ کرے گا. تو یہ جو ہے یعنی نماز کے ارکان کے تعلق سے بات رہتی. پھر آخر میں شیخ رحمہ اللہ نے نماز کے واجبات بیان کیے تھے. نماز کے کیا بیان کیے تھے؟ واجبات. اور نماز کے واجبات جو ہیں وہ 8 ہیں جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی. اور نماز کے واجبات میں 8 واجبات میں سے جو پہلا واجب ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی جتنی تکبیر ہیں جو ہم اللہ اکبر کہہ کے
یعنی ایک نماز کی ایک کیفیت سے ایک حیث سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کے لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی جتنی تکبیرات ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کیا ہیں؟ واجبات ہیں. جیسے شیخ نے کہا کہ والواجبات ثمانیۃ، واجبات 8 ہیں. جمیع التکبیرات غیر تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تمام تکبیرات. وقول سبحان ربی العظیم فی الرکوع، اور سبحان ربی العظیم رکوع میں کہنا ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، یعنی کم سے کم ایک مرتبہ کہنا ہے، ٹھیک ہے. اور قول سمع اللہ لمن حمد للامام والمنفرد، اور سمع اللہ لمن حمد امام اور منفرد کا کہنا. شیخ رحمہ اللہ کا موقف یہ تھا کہ مقتدی جو ہے وہ یعنی سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا، لیکن بعض علماء کا یہ موقف ہے اور ان کے دلائل زیادہ مضبوط معلوم ہوتے ہیں کہ مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا. واللہ اعلم بالصواب. اور اس کے بعد جو چوتھی چیز تھی وہ کیا تھی؟ وقول ربنا ولک الحمد للامام والمنفرد، امام اور منفرد دونوں یا مقتدی سب کا کیا؟ ربنا ولک الحمد کہنا. سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا. اور سبحان رب وقول سبحان ربی الاعلی فی السجود، اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں کہنا. وقول رب اغفر لی بین السجدتین، اور رب اغفر لی جو دعا ہے یہ دو سجدوں کے درمیان پڑھنا. والتشہد الاول، اور فرسٹ تشہد یعنی اتحیات پڑھنا جو ہم تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں، یعنی تیسری رکعت والی نماز اور چوتھی رکعت نماز میں جو پہلا تشہد کرتے ہیں وہ. والجلوس لا، اور اس کے لیے بیٹھنا، یعنی تشہد کرنا بھی، یعنی تشہد پڑھنا بھی اور اس کے لیے بیٹھنا بھی. تو یہ نماز کے کتنے تھے؟ 8 جو ہے واجبات تھے. پھر شیخ نے آخر میں فرمایا کہ فالارکان ما سقط منها سهوا او عمدا بطلت الصلاة بترکه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بترکه، وسهوا جبره السجود للسهو، والله اعلم. ہاں بیٹا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے ابھی درس تو ختم ہونے دو، کلاس ختم ہونے دو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہم نے پڑھی. تو شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ارکان وہ ہیں جن میں سے اگر کوئی ایک رکن بھی بھول کر چھوٹ جائے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو اس کے ترک کرنے سے، اس کے چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یعنی اس کو ہمیں کرنا ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ سجدہ سو اس کے لیے کفایت کر جائے گا، نہیں، بلکہ وہ رکن ہمیں ادا کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے. جیسا کہ ہم نے اس کی حالات پڑھی، 3-4 حالتیں جو ہم نے ابھی پڑھی. ٹھیک ہے. اور واجبات وہ ہیں جن میں سے اگر کوئی ایک بھی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے، ایک انسان جان بوجھ کے اگر چھوڑتا ہے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اور اگر جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، غلطی سے بھول چوک کی وجہ سے اگر چھوٹ گیا تو اس کی کمی سجدہ سہو سے پوری ہو جائے گی. سجدہ سہو جب ہم کریں گے تو نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ جو ہم کرتے ہیں، 2 سجدہ کریں گے تو واجب. مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے فرض تشہد کرنا بھول گیا تھا، یعنی پہلا تشہد، اب جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ 2 سجدہ سہو کر لے گا تو وہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی انسان جو ہے یعنی سبحان ربی العظیم کہنا بھول گیا تھا رکوع کے اندر، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ 2 سجدہ سہو کر لے گا تو کافی، اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی وہ 2 سجدہ سہو اس کی کمی کو پورا کر دے، اس کی بھرپائی کر دے گی. لیکن رکن کے اندر یہ بات نہیں ہے. رکن کے اندر ایسا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے اگر چھوڑا تو نماز باطل ہے ہی، بھول کے چھوڑا تو بھی باطل ہے. ہاں بھول کے چھوڑا ہم نے تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رکن کو کمپلیٹ کریں، اور پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کریں. تو یہ جو ہے اس شروط الصلاۃ جو کتاب ہے، اس کتاب کا مختصر خلاصہ تھا. اور انشاءاللہ یہی چیزیں جو آج ہم نے درس میں پڑھائی ہیں، یہی سوالات انشاءاللہ ہوں گے، ہو جائیں.
اگر نمازی کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے. اور اگر کوئی واجب بھول کی وجہ سے چھوڑ دے یا جہالت کی وجہ سے، تو اس بھول یا جہالت کی وجہ سے وہ واجب اس سے ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس کی نماز صحیح ہوگی. لیکن واجب چھوٹنے کی وجہ سے اس کی جو بھرپائی ہے، اس کی تلافی ہے، وہ سدا سو کے ذریعے سے ہوگی. تو یہ جو ہے شروط الصلاۃ کی کتاب کا خلاصہ تھا. اور جو آج کے درس میں ہم نے باتیں بتائی، یہی اسی سے ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایگزام ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہماری نمازوں کی اصلاح فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر چھوٹے بڑے کام، عبادات، معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اب جتنے بھی درس، رات کے جتنے بھی درس ہیں، وہ درس انشاءاللہ 9:30 بجے ہوں گے. تفسیر والے یا دیگر کتابیں جو بھی ہم سجدہ سے وہ بھی اسٹارٹ کریں گے. تو یہ سارے دروس انشاءاللہ 9:30 بجے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ سب کو خیر و برکت سے نوازے، ہم سب کے اللہ سبحانہ تعالیٰ رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اور ہمیں توحید و سنت پہ زندہ رکھے، اور توحید و سنت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى